بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج، لاہور سے اسلام آباد جانے والے راستے بند، بابو صابو انٹرچینج، ٹھوکر نیاز بیگ پر کنٹینر لگ گئے، رنگ روڈ شاہدرہ کی سڑکوں پر بھی کنٹینر کھڑے کر دیے گئے۔ آزادی چوک، گریٹر اقبال پارک جانے والے راستے بند، پولیس کی عارضی چیک پوسٹ قائم۔ تحریک انصاف کی 5 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج کی کال، پولیس کا کل شہر کے داخلی اور خارجی راستے مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج سے قبل پی ٹی آئی کی مقامی قیادت روپوش، شیخ امتیاز، حافظ فرت عباس، نیاسلم اقبال، حماد اظہر روپوش اور پولیس کے چھاپوں میں 600 سے زائد کارکن پکڑے گئے۔ لاہور میں 8 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ، سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسوں پر پابندی عائد۔ لاہور پولیس کو امن و امان یقینی بنانے کا حکم، مدد کے لیے رینجرز کے دستے بھی تعینات، اینٹی رائٹ فورس بھی چوکس، حساس مقامات پر قیدیوں کی گاڑیاں اور اضافی پولیس اہلکار تعینات، ہسپتال، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز کلیئر رکھنے کا حکم۔ شہر کی فضا گرد و غبار سے دھواں، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ آلودگی کی مجموعی شرح 151 ریکارڈ، امریکی کاؤنسلیٹ 163، سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 161 رہی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایات۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں آلودگی کی بڑی وجہ قرار، ٹیموں کے پاس دھوئیں کا افراط چیک کرنے کے لیے آلات موجود نہیں، کمشنر زید بن مقصود کا جدید آلات کی خریداری کا فیصلہ۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح، طلباء کو 130 ارب روپے کی اسکالرشپ ملے گی، 67 مختلف پروگرامز کے سالانہ 30,000 طلباء مستفید ہوں گے۔ وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ سالانہ 3 لاکھ سے کم آمدن والے خاندان کے طلباء مستفید ہو سکیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم رین واٹر مینجمنٹ منصوبہ تکمیل کے قریب، ٹینک کی 50% سے زائد چھت مکمل، باقی 2 روز میں مکمل ہو جائے گی۔ بر وقت کھدائی، دیواروں کی تکمیل، سٹیل سٹرکچر باندھ کر چھت کی تعمیر شروع ہو چکی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی، ٹھیکے پر پیف کے حوالے، اسکولوں میں سرکاری اساتذہ کو ہٹایا نہ گیا، اسکول ایجوکیشن نے ڈیٹا مانگ لیا، اساتذہ کو فی الفور قریبی اسکولز میں تعینات کرنے کا حکم۔ فیز 1 میں 5,863 اسکول پیف کو ٹھیکے پر دیے گئے، ادھر سینکڑوں اساتذہ کو نئے اسکول سے تنخواہیں جاری نہ ہونے کا انکشاف۔ اکاؤنٹ آفس کا ای ٹرانسفر آرڈر پر تنخواہیں جاری کرنے سے انکار، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری پنجاب کا نوٹس۔ خدمات پر مامور 300 اہلکاروں کو 3 ماہ کی تنخواہ نہ ملی، ڈینگی ہو یا پولیو مہم، سول ڈیفنس کے اہلکار بنیادی حق سے محروم۔ اہم ڈیوٹیوں پر مامور سول ڈیفنس اہلکاروں کو تنخواہیں نہ مل سکیں، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے کا خدشہ۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز فیکلٹی کی کمی سے دوچار، موزوں امیدوار نہ ملنے پر 2 درجن عہدے خالی، یو ایچ ایس میں پروفیسرز کی 7 سیٹیں تعیناتی کی منتظر، ایسوسیٹ پروفیسر کی 9، اسسٹنٹ پروفیسر کی 8 سیٹیں شامل، لیکچرار کی 2 سیٹیں تعیناتی کی منتظر، فیکلٹی کے لیے درخواستیں طلب۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز فیکلٹی کی کمی سے دوچار ہے، موزوں امیدوار نہ ملنے پر 2 درجن عہدے خالی، یو ایچ ایس میں پروفیسرز کی 7 سیٹیں تعیناتی کی منتظر، ایسوسیٹ پروفیسر کی 9 اور اسسٹنٹ پروفیسر کی 8 سیٹیں شامل، لیکچرار کی 2 سیٹیں تعیناتی کی منتظر، فیکلٹی کے لیے درخواستیں طلب۔ ریلوے میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، ڈویژنل افسران کی ناک تلے مبینہ جعلی بھرتیوں کا دھندا، اسٹیشن، ڈیزل شیڈ اور دیگر مقامات پر فرضی ڈیوٹیاں کرائی گئیں، بوگس لیٹر جاری کر کے رقم بٹوری گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اہم شخصیت کے بیٹے کو روکنے پر ہٹائے جانے کا معاملہ، ایس پی خالد محمود افضل سیکیورٹی ڈویژن 3 رائیونڈ تعینات، محمد افضل نذیر کو ایس پی سیکیورٹی 1 90 شاہراہ تعینات کر دیا گیا، انفارمیشن آفیسر حافظ ڈاکٹر کیسر عباس ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے پی آر او تعینات۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ ایکشن، 4 معروف بیکریوں اور نمکو یونٹس پر چھاپے، خلاف ورزی پر 1 یونٹ بند، 3 کو جرمانے، 3200 لیٹر ناقص استعمال شدہ آئل، ممنوعہ کھلے رنگ تلف، پروسیسنگ ایریا میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے۔
موبائل فونز کی اسمگلنگ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ملوث، لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی۔ ایئر ہوسٹس نے 30 آئی فون جسم سے چپکا رکھے تھے۔ نادیہ بطول دبئی سے آنے والی پرواز پر آن ڈیوٹی تھی۔ مسافر ارشد اور اس کی اہلیہ سے 37 آئی فون اور ٹیبلٹ پکڑے گئے، مقدمہ درج۔ داتا دربار سے اغوا ہونے والی لڑکی بازیاب، اغوا کار خاتون گرفتار۔ ایس پی سٹی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کی۔ ہربنسپورہ میں ڈولفن نے جعلی پولیس اہلکار گرفتار کر لیا۔ ملزم قیوم سے جعلی پولیس کارڈ برآمد، تھانہ ہربنسپورہ پولیس کے حوالے۔ سڑک کی تعمیر کے دوران کوئی درخت نہ کاٹا جائے، ہائی کورٹ کے اسموک تدارک کیس میں بڑے احکامات۔ اسکولوں کے لیے بسوں کا مستقل حل نکالنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ابتدائی مرحلے میں 40% بچوں کو بسوں کی سہولت دی جائے۔ سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی۔ انتخابات کے لیے موجودہ اور ریٹائرڈ ججز پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل تشکیل۔ پرنسپل سیٹ پر 5 ججز بطور الیکشن ٹریبیونل فرائض سر انجام دیں گے۔ جسٹس تنویر احمد حلقہ نے 117، 121، 122، 125، 126 اور 129 سمیت دیگر حلقوں کی اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ کم سن بچے کی بیرون ملک سے واپسی کے لیے سماعت، خاتون کو بیلجیم میں متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کو ویزے کے لیے سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ پیش نہ ہونے پر چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری۔ مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ ڈی جی ایل ڈی اے کے وارنٹ گرفتاری جاری، تنخواہ بند کرنے کا حکم۔ سول جج ماڈل ٹاؤن شبیر حسین محل نے ڈی جی ہاؤسنگ 6 کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ دونوں افسران کو 7 اکتوبر تک پیش کیا جائے، بینف کو ہدایت۔ فریج ناقص کوالٹی کا دینے کا معاملہ، ویریکول انڈسٹریز کے سی ای او کے خلاف نکلی جاری۔ فریج کی قیمت اور 45,000 ہرجانہ فوری ادا کرنے کا حکم۔ جج محمد علی نے حکم جاری کیا۔ ٹیمپل روڈ کے عثمان احمد نے دعویٰ دائر کیا تھا۔ تقرری کے منتظر 15 سیشن ججز کی خدمات وفاق کے سپرد۔ 3 سیشن ججز سینٹرل کورٹس، 2 احتساب عدالتوں اور 10 بینکنگ کورٹس میں تعینات۔ سیشن جج کیسر نذیر بٹ جج احتساب عدالت نمبر 9 لاہور مقرر۔ سیشن جج محمد کلیم خان جج بینکنگ کورٹ 1 شبیر احمد بینکنگ کورٹ نمبر 2 میں تعینات۔ سیشن جج محمد اکرم شیخ بینکنگ کورٹ نمبر 4 نوید رضا بخاری بینکنگ کورٹ نمبر 7 میں لگ گئے۔ 25 سول ججز کے تقرر تبادلے۔ سول جج محمد نعمان یاسین، نسیم اختر، سائرہ ارم کا لاہور تبادلہ۔ سول جج نبیلہ عامر، محمد عامر، اقصی ضمیر، محمد عمران بھی شامل۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان کے پہلے اوٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا۔ پہلا اوٹزم اسکول گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر مشتمل ہوگا۔ تھراپی روم، پیڈز روم، پری ووکیشنل ٹریننگ روم بھی بنیں گے۔ اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اوٹزم کے شکار بچے ہمدردی اور محبت کے مستحق ہیں۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسعت دینے پر بھی زور۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی توسیع کی منظوری۔ اے ڈی سی ڈی اسسٹنٹ کمشنرز کو بااختیار بنانے کا فیصلہ۔ ریسٹورنٹس، بیکریاں، میرج ہالز کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ لاہور میں گھر گھر سے کوڑا جمع کیا جائے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی ہر گھر میں ویسٹ بن فراہم کرے گی۔ کوڑا براہ راست ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات ذیشان نفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ صفائی کے لیے نئے ماڈل کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف قانون سازی کا فیصلہ۔ محکمہ بلدیات اور ہاؤسنگ نے قانون سازی کے لیے ورکنگ کا آغاز کر دیا۔ ذیشان نفیق اور وزیر اعلیٰ کی تشکیل کردہ کمیٹی کے کنوینر ہیں۔ صوبائی وزیر خارجہ عمران نذیر سے گلوبل الائنس فار ویکسین کے وفد کی ملاقات۔ توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات پولیو مہم پر بات۔ عمران نذیر نے کہا ویکسین سے محروم بچوں کو 5 برس عمر تک حفاظتی ٹیکے لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔
5 साल तक के 20 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर शाफी हुसैन से क्लिफ्ट अस्पताल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द के सरबराह ने होंठ तालू कटे बच्चों के इलाज के बारे में आगाह किया। डॉक्टर एजाज बशीर ने बताया कि गैर मुल्की सर्जन्स मुकामी डॉक्टर्स और तिबी अमले को तरबियत भी फ्राहम करते हैं। वफ्द की सूबाई वजीर को गैर मुल्की सर्जन्स की आमद पर दौरे की दावत। साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद से सियासी शख्सियात की मुलाकात। मखदूम सैयद उस्मान महमूद, रईस अकमल, उज़ैर तारिक, अब्दुल कादिर शाहीन की शिरकत। जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मखदूम सैयद अहमद महमूद की आवामी फलाह के लिए काम करने की हिदायत। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदने की मंजूरी। नई गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएंगी। सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब खोखर ने सदारत की। मुख्तलिफ अस्पतालों में शोबा डेंटल के क़याम की मंजूरी। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 50 करोड़ के फंड्स मंजूर। रावलपिंडी, कसूर और मुल्तान की तरक्याती स्कीमें शामिल। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का वाल्टन रोड तरक्याती स्कीम का दौरा। COCBD इमरान अमीन ने पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर वाल्टन रोड डिफेंस मोड तक कैंची चुंगी अमर सद्दू भी गए। बोले वाल्टन रोड की तामीर से शहरियों को आमदोरफ्त में बेहतरीन सहूलत मुयस्सर होगी। BC सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। गवर्नमेंट प्राइमरी इस्लामिया स्कूल रामपुरा का अचानक दौरा। प्रिंसिपल से बच्चों की निसाबी सरगर्मियों और दी जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक पूछा गया। असातिज़ा की हाज़िरी और तदरीसी मयार को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत जारी। DGLGA का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर 1 विंडो सेल का दौरा। यौमिया दरख्वास्तों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान की दरख्वास्तों का जायजा लिया। DGLGA प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल भी गए। DIG ऑपरेशंस की ज़ेरे सदारत इजलास। हसास मकामात पर कैदियों की गाड़ियां और इजाफी पुलिस एहलकार तैनात। अस्पताल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ क्लियर रखने का हुक्म। फैसल कामरान कहते हैं किसी को अमन खराब करने नहीं देंगे। वर्ल्ड वाइड केन सेफ्टी डे पर कनेड कॉलेज में तकरीब। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, प्रिंसिपल डॉक्टर इरम अंजुम और मुनज़्ज़ा महमूद तैयबा अजहर की शिरकत। वजीर तालीम बोले कि 30,000 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देंगे। बसारत से महरूम तालिबात में से मुस्तकबिल में कोई वजीर तालीम होगी। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट लंदन के डॉक्टर आरिफ जमान ने मुलाकात की। तुलबा और असातिज़ा के एक्सचेंज प्रोग्राम और तालीमी ताउन पर तबादला ख्याल। डॉक्टर आरिफ जमान ने इब्राहिम मुराद की तालीमी खिदमात और विजन को सराहा। लीगल एडवाइजर LDA साहबजादा मुजफ्फर अली की किताब की रूनुमाई। LDA के कवानीन और तब्दीलियों पर किताब लिखी गई। लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब। एहसन भून, सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की शिरकत। कादिर बख्श शाहल, सैयद कमाल अली हैदर, हफीजुर रहमान भी आए। लाहौर चैम्बर में तिजारती सरगर्मियां तेज। फार्मा इंडस्ट्री, स्टील, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों के कारोबारी वफूद की आमद। सदर चैम्बर मियां बुजर शाद से मुलाकात। इलेक्शन में कामयाबी की मुबारकबाद। चौधरी मोहम्मद अकरम, उमर अकरम, जहानजेब अकरम, नवीद चौधरी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। शालामार नर्सिंग कॉलेज की 11वीं कैपिंग, पिनिंग एंड कैंडल लाइटिंग तकरीब का इनेकाद। DG नर्सिंग पंजाब ताहिरा परवीन, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन शरीक। प्रोफेसर जाहिद बशीर, डॉक्टर आयशा नोमान, प्रिंसिपल नसीम रफीक भी तकरीब का हिस्सा थे। GOR में हजरत सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज। सज्जादा नशीन पीर अब्दुर्रहमान कादरी शमसी ने मज़ार को गुस्ल दिया। अकीदतमंदों की जानिब से फातिहा खानी और गुलपोशी की गई। उर्स की तक़रीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी।
PHA میں محفل میلاد چیئرمین PHA غزالی سلیم بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن میں بھی محفل میلاد دعوت اسلامی کے حاجی یافور رضا طاری کا اظہار خیال۔ نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کے زیر اہتمام صوفی نائٹ گلوکار شبنم مجید اور سائیں ظہور کی شاندار پرفارمنس۔ ایوان اقبال میں تقریب بیگم ساجدہ تارڑ، اداکار راشد محمود، شاعر بابا نجمی سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ رکن پنجاب اسمبلی فاروق جاوید مونٹ کی سالگرہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب کی جانب سے مبارکباد۔ سابق چیئرمین ٹاؤن شپ انڈسٹریل اسٹیٹ میاں خرم الیاس کا بھی آج یوم پیدائش۔ گھومتی ہے